تحریک انصاف 2 کے آج کے اس سماعت کو ایک بڑے ایونٹ کے طور پہ بھی دیکھ رہی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اور کل بھی ہم جب مختلف سٹیٹمنٹس کو بھی دیکھ رہے تھے کہ 2 کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، چاہے 190 ملین پاؤنڈ کیس اور آج ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کا پیش ہونا ہو۔ دیکھیں بالکل، سب سے پہلے جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور اعلیٰ عدلیہ کے بھی، کہ جس طرح سے جھوٹے بے بنیاد بیس لیس کیسز بنائے گئے اور یہ ہنڈرڈز آف کیسز بنائے گئے، تو جتنی بھی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی، انفارچونیٹلی کچھ ججز نے جو فیصلے دیے، جس کو پوری جو آپ کی جوڈیشری تھی، آپ کے وکلا تھے، سب کو پتا تھا، اور پبلک نے اور میڈیا نے، سوشل میڈیا نے اس کو برے طریقے سے ریجیکٹ کیا، بیکاز اس میں جو بیسک جو انصاف کے تقاضے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے گئے۔ تو یہ ایک طرح سے کامیابی میں اس لیے سمجھتی ہوں، اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنے بھی باقی بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں خان صاحب کی طرح، کیا ان میں اتنی کریج اور ول ہے کہ وہ اپنے اوپر بنائے گئے کیسز کو اس طرح سے ان کا سامنا کریں۔ کسی نے بھی سامنا نہیں کیا، صرف این آر او کہ ہی یہ لوگ متلاشی رہے، اور این آر او انہیں ملے، اور این آر او لے کے یہ رفو چکر ہوئے، کئیوں نے فلائٹس پکڑی، کئیوں نے جدہ پہنچے، اور ایک دفعہ نہیں بارہا ہر دفعہ جب بھی یہ پاور میں ہوتے ہیں تو اس ملک میں رہتے ہیں، ادروائز این آر او لے کے یہ اپنے حقیقی وطن میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اس ملک کے پیسے کو لوٹ کے اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں۔ خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں، تاریخ گواہ رہے گی، کہ جنہوں نے اپنے اوپر کیسز کے لیے کبھی کسی سے ریلیف نہیں مانگا۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں ان کو میں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سامنا کر بھی رہا ہوں، لیکن جو ایک آئین اور قانون کے جو تقاضے ہیں، جو انصاف کے تقاضے ہیں، جو کسی عام شہری کو بھی میسر ہونے چاہیے، تو وہ ان کو بھی میسر ہونے چاہیے۔ تو میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا۔ اس کی ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ، اور بلا کہ انہوں نے کوئی نہ کرپشن کی، کوئی انہوں نے اس سائفر میں جس طرح سے غداری جیسی سیریس ان کے اوپر الیگیشنز لگائی گئی، 9 مئی کے اندر جس طرح سے ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے، تو 9 مئی کے اندر ایک بندہ جو خود گرفتار ہو، جو خود اریسٹڈ ہو، اور ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں تو ان کو سامنے لانے چاہیے۔ ابھی تو 1 سال سے بھی اوپر، اب دوسرا سال شروع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مسرت صاحبہ، میرا ایک سوال لے لیں کی مذمت کی۔ جی میرا ایک سوال لے لیں، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب نے بھی مذمت کی، ہم نے بھی کی، لیکن ہم نے یہ کہا کہ جو بے گناہ لوگ ہیں، جیسے 95% لوگ ایسے ہیں جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انکلوڈنگ خان صاحب، کچھ لوگ جن سے یہ غلطی ہوئی ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا مسرت صاحبہ، یہ جو اب ہم جس ڈیولپمنٹ کو آپ اپنے لیڈر کے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے بڑا خوش آئند اور تعریف کے طور پہ یا ایک پازیٹیو وے میں لے رہی ہیں، دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے کل پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بڑی کھل کر تنقید کی ہے، انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی ڈوئل پالیسیز ہیں، آپ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت حکومت کے اندر جماعت ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کی بھی میں بات کر رہی ہوں اسپیسیفکلی کیونکہ کل انہوں نے بڑا کھل کر بولا ہے، تو آپ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اور اس کیس کو بے نظیر صاحبہ کے کیس سے ملانے کے اوپر بھی انہوں نے سخت احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے نا بلاول کی ایک لفظ سنا ہے، اور جیسے جیسے میں سن رہی تھی اور مجھے انتہائی دکھ اور افسوس ہو رہا تھا کہ، اور دوسری بات ایک ریالٹی چیک بھی ہم سب کے لیے کہ بلاول کبھی بھی خود سے تو کوئی بات کرتا نہیں ہے، اس کی جتنی بھی پریس کانفرنسز ہو، سپیچز ہوں، اس کو کوئی نہ کوئی انکل لکھ کے دیتا، اور یہ سب سے جو بڑے انکلز ہیں اس ملک کے، انہوں نے میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کو کہا ہے کہ بھائی جاؤ، اب اٹس یور ٹرن اینڈ اٹس یور ڈیوٹی، کہ جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ان سے تو بات نہیں بن پڑی، تو اب چلو، اب بیٹا آپ کی باری ہے۔ تو یہ بلاول کا رول پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں ہمیشہ ایک بچے جمہوریہ کا ہی رہنا، اس سے زیادہ کا رول میں نہیں دیکھتی۔ مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس جو زبان اس شخص نے استعمال کی وہ اس کی اپنی بھلے نہیں تھی، لیکن جس طرح سے ڈراماٹائز کیا، اٹ واز سیریسلی فنی، آلویز فنی۔ ہمیشہ سے بلاول کی بونگیاں زبان زد عام ہے، لیکن اس میں سیریس جو کچھ چیزیں ہیں، میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گی کہ ہمارے جو بھی سپیکر صاحب ہیں ان کے ساتھ پارلیمان کے اندر جو سیریس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ اتنی غلط قسم کی ٹرم یوز کر کے، جیسے کو کر دیا، ان کو بتایا جائے کہ ڈکٹیٹر کرتا ہے، جو حکومت ہوتی ہے اس کو گرانے کے لیے جب سٹیٹ یا ادارے کا کوئی سٹیٹ کے اداروں میں سے کوئی حکومت گرائے اس کو کہتے ہیں،
رائٹ. تو یہ میں ان کی اصطلاح, ان کو جھوٹ بولنا اور سیاست کے اندر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا تو ایک عام سی بات ہے, لیکن انتہائی غلط قسم کی اچھا مسرت صاحبہ, اگر یہ تو انہوں نے احتجاج کی اور انکریکٹ تھی ان کی ساری سپیچ. اچھا اگر تو یہ احتجاج وہ کر رہے ہیں, ابھی تو یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ہم جس کو ریلیف آپ بھی کہہ رہی ہیں اور آپ اپنی پارٹی کے لیے بھی کہہ رہی ہیں, ظاہر ہے اس پہ بہت سارے تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ہے بہرحال جو بھی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے. اگر فیوچر کے اندر تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو مزید کوئی ریلیف ملتا ہے تو یہ جو کھل کر تنقید بھی کر رہے ہیں, آپ لوگوں پہ اعتراضات بھی اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہو یا دیگر لوگ ہوں, سو پھر آپ لوگ ایز اے پارٹی اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے؟ کہ ظاہر ہے پھر آپ پہ بھی وہی الزامات لگیں گے جو شاید ماضی میں ہر پارٹی ایک دوسرے پہ لگاتی آ رہی ہے. نہیں ارملا, لیٹ می کریکٹ یو پلیز. جی جی, ریلیف اس کو کہا جاتا ہے کسی کو انصاف ملا. مثلا میرے اوپر اگر چارجز ہے دہشت گردی کے یا مرڈر کے, اور اگر میں نے وہ نہیں کیا اور مجھے انصاف کے پورے تقاضے کر کے انصاف مل جاتا ہے تو what you say it is relief. یہ تو انصاف ملنا کسی بھی انسانی کسی بھی انسان کا ایک بنیادی حقوق ہے, حقوق میں شامل ہے نا. جیسے آپ کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز لگتے ہیں تو اگر آپ نے وہ کی نہیں اور وہ ثابت ہو جاتی کہ آپ نے کی نہیں ہے تو آپ اس کو ریلیف نہیں کہیں گی, آپ لیکن ظاہر ہے انصاف کے ساتھ ساتھ لیکن جو پارٹی ہے موقف. جی 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 آپ بولیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں جو دو تین اہم پہلو ہیں کہ خان صاحب کے اوپر یہ تو کسی کو پتا شک شبہ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہے. یہی وجہ کہ 8 فروری کو عوام نے اپنا جو ریفرینڈم کیا اس میں انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا کہ خان صاحب کے اوپر سارے کیسے جھوٹے ہیں. لیکن جب یہ کورٹس کے اندر بھی ثابت ہو جاتا ہے تو پھر جو خان صاحب کو بے گناہ گھٹیا ترین کیسز کے اندر, جیسے عدت کا کیس ہو, جیسے یہ بھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا القادر یونیورسٹی کا, یا باقی جتنے بھی ہیں, تو پھر جو بے گناہ انہوں نے اذیتیں کاٹی, ان کے کارکنان نے, ان کی فیملی نے, ان کے جس طرح سے اور انہوں نے خود جیسے جو بے گناہ قید کاٹی, تو اس کا پھر ذمہ داری کسی کے اوپر تو عائد ہوتی ہے. کیا کوئی جو اس چیز کے ذمہ دار ٹھہریں گے ان کے لیے پھر میرے ملک آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ خان صاحب تو چلے ان کو انصاف مل گیا, عوام بھی خوش, ہم بھی خوش. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ there should be a check, ایک رکاوٹ اب آنی چاہیے کہ بھائی اس طرح سے کسی کے بھی خلاف, بھلے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو, کسی ادارے سے تعلق ہو, وہ جوڈیشری سے ہو, بیوروکریسی سے ہو, یہ ختم ہونا چاہیے. میڈیا سے ہو, یہ ختم ہونا چاہیے. بات یہی ہے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز, یہ آپ لوگوں کو, آپ جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں عوام کے, آپ لوگ اپنے لیے کیا عوام کے لیے آپ سب کو مل بیٹھنا ہوگا. یہ تو پھر ہم کسی ایک پارٹی سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جب تک یہ ساری طاقتیں ایک نہیں ہوں گی تب تک آپ ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اور یہ جو آپ ڈیمانڈ رکھ رہی ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اس کے لیے بھی تو آپ سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا نا. کیوں نہیں, ہم نے کب منع کیا؟ دیکھو جب الیکشن کرانے کی ضرورت تھی اور تاکہ آئین اس ملک کا نہ ٹوٹے, اور اس کی ضرورت کیوں تھی کہ پاکستان کے اندر اکنامک سٹیبلٹی ریکوائرڈ تھی, ویسے بھی جو ایک کیوس اور ایک کیوٹک سچویشن کے اندر جو آپ کا لوکل انویسٹر ہوتا ہے وہ بھی بھاگ جاتا ہے, جو کہ ہوا اس ملک میں. لوگ اپنا سب کچھ جس کے جو بن پڑتی تھی برین ڈرین ہو گیا. تو ہم کیا چاہتے تھے کہ بھئی الیکشن ہو, ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ملکی ایشوز کے اوپر ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اس کو جب بلاول جیسی کٹ پتلیاں فلور آف دا ہاؤس مطلب اچھل کود کرنا شروع کر دیتی ہیں اسکرپٹڈ سپیچ کر کے, ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم کسی سے کوئی NRO نہیں چاہتے تو ہمیں آفرز تو تھیں, مل جاتا, لے لیتے. اس سب کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ خان صاحب از ریڈی ٹو پے دا کاسٹ. کاسٹ کیا ہے؟ اس ملک کی بیٹرمنٹ, بہتری, اس کی کاسٹ وہ آلریڈی پے کر رہے ہیں. لیکن ہم سب میں انکلوسیو میں بات کر رہی ہوں, جس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ایوریبڈی شوڈ ریممبر وہ اس ملک کی عوام ہے, جن کی وجہ سے ہم حکومتوں میں آتے ہیں, جن کی وجہ سے کاروبار زندگی چلتا ہے, حکومتوں کا ادارے چلتے ہیں, سارے ادارے, ہاسپٹل, ایجوکیشن, آپ یہ دیکھو آپ کی بیوروکریسی, آپ کی جوڈیشری, آپ کی عدلیہ, اینڈ دین ہمارے جو آرم فورسز آلسو. سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اب سب کو عوام کے لیے سوچنا پڑے گا, پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا, اور یہ نفرتیں اور یہ جو بیس لیس ایلیگیشنز, اور کہیں نہ کہیں سٹاپ ہونا چاہیے. وزیر اعظم بننا زور سے آیا ہوا ہے. میں بلاول کی بات کر رہی ہوں. بلاول پوری پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں
जितने भी किसी के ऊपर कुल मिला के एलिगेशंस हो, आप अपने वालिद साहब को देख लो तो उनका पलड़ा वाकई भारी होगा, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर तो सब कुछ साबित हुआ। अच्छा, उसके बावजूद उन्होंने एनआरओ लिया, तो ये सारी चीजें, ये सियासत आपको मुबारक हो। मैं ये कहती हूँ कि हम इससे अपने आप को यूथ कहलाने का इनको शौक है, तो इनके अंदर एक बुर्दबारी, वो गलतियां जो इनके बड़ों ने की वो ना करें। फिर दूसरी एक और बात, देखें, हमने कोई खुदा ना खास्ता बेनजीर साहिबा की शहादत को, खुदा ना खास्ता हमने ये तो नहीं कहा कि वो बिल्कुल ठीक हुआ था, लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे इस मुल्क के जो शोहदा और हमारे बाकी इदारे हैं, उसी तरह बाकी भी, जैसे आपकी रेलवे हो गई, आपके बैंक्स हो गए, जो लूटिंग हुई, आपके बाकी सारे जो सिविल इदारे हो गए, वो भी स्टेट के इदारे हैं। बिलावल शुड नॉट फॉरगेट दैट, चाहे जिस वजह से भी हुआ, लेकिन हुआ तो वो एक वैसे एग्जाम्पल दी थी खान साहब ने, उसका मतलब ये थोड़ा था, लेकिन आप तो इस तरह आपने उछल कूद की है, मुझे तो हैरत हुई है। अच्छा मुसर्रत साहिबा, तो सब कुछ हुआ, ये तो आपने बिलावल साहब की तनकीद का जवाब दे दिया, ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया कि आपको क्या लगा इस हवाले से। दूसरी जानिब कल मौलाना फजल रहमान की भी मैं बात कर लूँ, पहले तो वो खुलकर तनकीद भी करते रहे इमरान खान साहब के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर, कल बड़ा उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी का काइंड ऑफ मुजाहरा किया और उन्होंने जी स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब को यहूदी लॉबी का एजेंट कहना इन्वान है, गाली नहीं है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि इंतखाबात दोबारा करवाए जाएं, और अगर इंतखाबात, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, और साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा एक जो के लिए इंक्लाइंड हुए हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ, मुझे नहीं पता, या आप मुझे बेहतर तौर पर बता सकती हैं, अगर मौलाना फजल रहमान इस हवाले से कोई इनिशिएट करते हैं और इमरान खान साहब की जो आज की पेशी के बाद कोई ये सारे मामलात रिहाई की तरफ जाते हैं, तो क्या मौलाना साहब के साथ कोई हाथ मिलाने के चांसेस हैं तहरीक इंसाफ के? देखिए, हर वो सेन वॉइस जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिंक करती है आपके मुल्क की स्टेबिलिटी के साथ, तो हम उसको क्यों नहीं वेलकम करेंगे। और वो कोई भी हो, देखें, ये एक तो मुझे इस मुल्क में ये नहीं समझ आती इतना एक्सट्रीमिज्म कि भाई अगर फर्ज करो मेरा एक मौक़िफ़ है, कोई भी है, उसके बाद उसमें चेंज आता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मेरा जो सबसे बड़ा इदारा पार्लियामेंट, उसको यूटर्न कहते हैं, इस मुल्क की आवाम के लिए उसे यूटर्न कह देते हैं ना, उसको यूटर्न कहते हैं, तो अच्छाई के लिए अरमला कह लें, यूटर्न कहने में कोई हर्ज नहीं, आर नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पॉलिटिकल मुखालिफिन तो चले उसको क्रिटिसाइज करें, बाकी सब लोगों को समझ होनी चाहिए, अक्ल होनी चाहिए कि पॉजिटिविटी के लिए यू टर्न, फर्ज करें कि मेरे अंदर एक ऐसी चीज है जो मुझे उस वक्त लग रहा है कि ये ठीक है, बाद में मुझे एहसास हो जाता है कि ये आई वाज ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, मुझे सही लेना है, तो सिर्फ इसलिए मैं अपने गलत को गलत पे चलती रहूं कि मुझे लोग कहेंगे कि अच्छा ये देखो पहले तो ऐसी थी, ये चाइल्डिश, ठीक है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, मौलाना साहब की कल मैंने बात सुनी है सारी, मौलाना साहब बड़ी ही बैलेंस्ड बात कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, देखो ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस ये इलेक्शन है जिसमें लास्ट मिनट में चाहूंगी क्विकली रैप अप करने आप अपनी बात, पैदावार है, हाँ जी, हाँ जी, लास्ट मिनट आप प्लीज रैप अप कर लें अपनी बात। ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, और इस हुकूमत को कोई अवामी जो एक मैंडेट है वो हासिल नहीं है, और ये कुछ भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके सिवाय गंदम का बहरान दे दिया, किसान उजड़ गए, इस मुल्क में इंडस्ट्री उजड़ गई, सब तबाह बर्बाद हो गया, सिवाय इनकी टिकटॉक की गवर्नमेंट्स हैं और ये शोबदाबाजी ड्रामेबाजियों के अलावा इन्होंने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। ठीक हो गया।